ایک نوجوان کے بارے میں مجھے معلوم ہوا جو بے حیائی پر مبنی ویب سائٹس ہوتی ہیں، اس میں سے ایک ویب سائٹ کو اس نے باضابطہ پورے سال کا پے کیا ہوا تھا، اور سال بھر وہ ویب سائٹ والے سال بھر اسے پورے سال جو ہے وہ گندی ویڈیوز سینڈ کرتے ہیں، اور وہ ویڈیوز اپنے دوستوں کو شیئر کرتا اور پتہ نہیں کہاں کہاں جاتی تھی۔ اچانک ابھی رمضان شریف میں اچانک ایک دن نکلا، بائک سے ایکسیڈنٹ ہوا، انتقال کر گیا، مر گیا۔ اب اس کی ویب سائٹس پر ویڈیوز روزانہ آ رہی ہیں، اور روزانہ وہاں سے ہزاروں کی تعداد میں شیئر ہو رہی ہیں۔ گھر والے دوست سر پکڑ کر کے بیٹھ گئے، کرے تو کیا کریں؟ ویب سائٹس والوں سے رابطہ کیا، انہوں نے کہا اس نے پوری سال کی پیمنٹ کر رکھی ہے، ہم نہیں روک سکتے۔ کتنا بڑا وبال گناہ جاریہ ہے، روزانہ کی بنیاد پر ہزاروں گندی ویڈیوز اس کی وجہ کر ہزاروں لوگ دیکھتے ہیں، خبر میں کیا حال ہو رہا ہوگا اس کا۔ اسی طریقے سے اسٹیٹس پر گانے لگانے والے بھی ہیں، جو روزانہ اسٹیٹس پر گانے لگاتے ہیں، لڑکیوں کی تصویریں لگاتے ہیں، نامحرموں کو شیئر کر ٹک ٹاک کی ویڈیوز لگا رہے ہوتے ہیں اور اس طرح کی چیزیں شیئر کرتے ہیں۔ خدا را ہوش کے ناخن لیں، کسی وقت بھی آنکھیں بند ہو گئیں، یہ اسٹیٹس منٹ میں کاپی ہو جاتے ہیں اور آگے پھر ہزاروں کی تعداد میں شیئر ہوتے ہیں۔ یہ میں آپ ہم میں سے ہر ایک جانتا ہے، چاہے وہ فیس بک ہو یا واٹس ایپ ہو، ہزاروں کی تعداد میں اسٹیٹس شیئر ہو جاتے ہیں۔ آپ کا ایک گانا ایک لمحے میں آپ کو اللہ کی بارگاہ میں اتنا بڑا مجرم بنا دے گا، آپ تصور بھی نہیں کر سکتے، اور یہ وہ گناہ ہے جو ختم بھی نہیں ہو سکتا۔ اللہ نہ کرے کسی نے ایک ویڈیو لگائی، وہ آگے 10 بندوں نے شیئر کی ہے، اب یہ بندہ ریموو کر بھی دے گا نا، 10 سے 100، 100 سے 1000، 1000 سے لاکھ، اور پھر پتہ نہیں کہاں کہاں۔ تو یہ گناہ جاریہ ہے، یہ میرے خیال جب تک یہ انٹرنیٹ کا سلسلہ رہے گا تب تک یہ ویڈیوز رہیں گی اور تب تک یہ دیکھی جاتی رہے۔ کتنا بڑا وبال ہے، کتنا بڑا گناہ ہے، اس کے باوجود اسٹیٹس پہ گانے لگ رہے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ جو واٹس ایپ پہ لکھا ہوتا ہے مائی اسٹیٹس، اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اگر اردو میں ٹرانسلیٹ کریں نا تو اس کا معنی ہوتا ہے میری حیثیت۔ آئے ہائے ہائے، کل تک کوٹھے پہ ناچنے والوں کو کوئی عزت اور حیثیت نہیں دیتا تھا، آج اپنی حیثیت خود اپنے اسٹیٹس پہ بتائی جا رہی ہے۔ کسی کی حیثیت دیکھنی ہو تو اس کا اسٹیٹس چیک کر لو واٹس ایپ کا، پتہ لگ جائے گا اس کی حیثیت کیا ہے، اس کی اوقات کیا ہے۔ ناچنے والیوں کو اس نے اپنے موبائل میں رکھا ہوا ہے، گانے والیوں کو موبائل میں رکھا ہوا ہے، گانے سے اپنے موبائل میں، یہ اس کی اوقات ہے، اور کہتا ہے میں حضور کا امتی ہوں، کہتا ہے میں حضور سے محبت کرتا ہوں، کہتا ہے غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے۔ شرم نہیں آتی؟ یہ کون سی غلامی رسول ہے بھائی؟ صحابہ کرام نے گردنیں دے کے کہی، گردنیں دے کر کہا محبوبہ قبول کر لو تو سعادت ہوگی، قبول کر لو تو احسان ہوگا، قبول کر لو تو ہمارے لیے بہت بڑی سعادت ہے۔ یہ صحابہ کا انداز تھا، یہ اکابرین کا انداز تھا، اور ہم اپنے اسٹیٹس پہ گانے لگا کر، ہزاروں کی تعداد میں گانے شیئر کر کے، فلموں کے ڈائلاگ شیئر کر کے، گناہوں بھری چیزیں شیئر کر کے ہم یہ کہتے ہیں کہ حضور کے عاشق ہیں، ہم حضور سے محبت کرتے ہیں، دھوکہ دیتے ہو اپنے آپ کو بھی، اپنی ذات کو بھی، اور لگ پتہ جائے گا جب آنکھیں بند ہوں گی تو یہ جو اسٹیٹس ہیں، یہ جو آگے شیئر ہو رہے ہیں، یہ گناہوں کا نہ ختم ہونے والا سلسلہ ہے۔ تو جن لوگوں نے ایسا کیا ہے ان سے گزارش ہے کہ وہ اپنے اسٹیٹس پر یہ چیزیں لگائیں کہ بھائی جو ویڈیو شیئر کی تھی تو انہیں ریموو کر دیں، میں نے توبہ کر لی ہے، یہ گناہ جاریہ ہے، اور میں نہیں چاہتا میرے مرنے کے بعد اس کا وبال میرے یا آپ کے سر پر جائے۔ یہ بھی صرف ایک دل کے بہلانے کو غالب یہ خیال اچھا ہے، یہ ہوگا، کیونکہ ظاہر ہے ہر جگہ سے ریموو ہو جائے یہ ممکن نہیں لگتا، اللہ کی رحمت سے ممکن ہے، ویسے ممکن نہیں لگتا۔ تو اس لیے اب توبہ کیجیے اور آئندہ اس طرح کے کاموں سے اجتناب کیجیے جو گناہوں کے ساتھ ساتھ گناہ جاریہ بھی ہیں۔